میں ہوں جی اورنگزیب، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اسلام کی پیداوار نہیں ہیں، ہم لوگ تاریخ کی پیداوار ہیں۔ ہمیں تاریخی واقعات اس طرح سے پڑھائے جاتے ہیں جیسے وہ ہمارا دین ہو، اور ہمیں دین اس طرح پڑھایا جاتا ہے جیسے وہ گزرا ماضی ہو، اور ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ کہیں بھی کوئی بھی اسلامی قانون اور سلطنت تھی ہی نہیں، بنی ہی نہیں۔ مسلم ریاستیں کہہ سکتے ہیں، مسلم سلطنت کہہ سکتے ہیں، مسلم حکمران کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی ریاستیں، اسلامی قانون کہیں تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں رکھتا تھا پچھلے 500 600 یا 1000 سال پہلے۔ تو ہم تاریخوں کے دہروں کے اپنے آپ پہ اندر فخر اور جنون سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری تاریخ تھی ہی نہیں۔ ہماری تاریخ وہ تاریخ ہے جو ہم سے اس دین کے آغاز کے اندر اتاری گئی تھی۔ وہ جو دور تھا 30 سال کا بہترین دور تھا، وہ ہماری تاریخ تھی، جو اس کے بعد جو اس کے بعد بدل دی گئی۔ ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی، اس نے ہمیں آ کے جھنجھوڑا اور وہ نظام ختم کر دیا۔ اور تب سے لے کے اب تک ہم صرف واقعات کو اور مسلم حکمرانوں کو اسلامی ہیروز بنا کے پیش کرتے ہیں۔ بے شک اب ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاریخ سے سیکھنا نہیں چاہیے۔ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے تاریخ سے سیکھتی نہیں ہیں، لیکن آپ کی اور میری تاریخ کیا ہے؟ عبرت کے لیے کوئی محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، صلیبی جنگیں، محمود غزنوی، محمد سلطان فاتح، ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ عبرت کے لیے، اپنی تاریخ کے لیے یہ دیکھ لو کہ آپ کے جو والد گرامی ہے، آپ کا جو باپ ہے، اور جو اس کا باپ ہے، اور جو اس کی بیوی ہے، جو آپ کی دادی ہے، اور دادی کی جو ماں ہے، اور اس کا جو باپ ہے، ان لوگوں کی کیا حیثیت تھی، وہ کہاں پہ تھے، کس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ یہ آپ کی تاریخ آپ کو کھینچنے، جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ وہ لوگ کن کن مسائل سے گزر کے اس مرحلے تک جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اپنی نسلوں کو دیکھنا چاہتے تھے اور لے کے آئے ہیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے اباء و اجداد جو ہماری عمر کے ہیں، وہ صرف اپنے دادا پردادا کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جستجو کس وجہ سے کی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو کس طرح کسی اور کے شکنجے میں دینے سے بھی گریز نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں ان کی عصمت دری بھی ہو رہی ہے، ان کو مارا بھی جا رہا ہے، ان کو پیٹا بھی جا رہا ہے، ان کو شہید بھی کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے خواب دیکھا تھا ایک الگ وطن کا، ایک الگ اسلامی ریاست کا، جو بنیاد تھی لا الہ الا اللہ کی۔ تو کیا انہوں نے یہ اس لیے بنایا تھا کہ اس کو بنانے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد، نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے؟ اور ہم پچھلے 70 سال سے زیادہ کے عرصے میں تجربے کر کے اور اب بھی ہم خاموش ہیں۔ ہماری برداشت کی اور صبر کی تو داد دینی چاہیے نا۔ ہاں، اگر اس کو آپ جہالت کہہ لیں، اس کو آپ بے ضمیری کہہ لیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہے تو صحیح ہے کچھ معاملہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر اس قوم کو عروج دلوانے اور اس امت کو عروج دلوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔